اہم حکومتی اتحادیوں کی حکومت سے علیحدگی کے بعد مستقبل قریب میں ملک کے سیاسی منظرنامے پر بڑی تبدیلی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جس میں مائنس عمران خان حکومت کے قیام کا آپشن بھی موجود ہے۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ عمران خان کو مائنس کس طرح کیا جائے گا۔ اندر کی خبر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ کپتان کے خلاف اب بھی کئی اہم کیسز زیر التوا ہیں، جن میں سے کسی ایک کا فیصلہ ہونے کی صورت میں بھی ان کی چھٹی ہو سکتی ہے۔ کئی مہینے پہلے نیب کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی جانب سے ہواؤں کا رخ بدلنے کی نوید سنائے جانے کے باوجود ہوائیں ہیں کہ اپوزیشن رہنماؤں کے مخالف ہی چلے جا رہی ہیں اور نیب ان کے خلاف ایک سے بڑھ کر ایک نیا کیس دائر کیے چلا جا رہا ہے۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر ہواؤں کا رخ واقعی بدلا تو کپتان کے خلاف بھی ایسے کئی کیسز زیر التوا ہیں جن کا فیصلہ ہونے پر وہ بھی نااہل قرار دیے جا سکتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ مقتدر حلقوں کے پاس تمام وزرائے اعظم کے خلاف ہمیشہ سے مضبوط کیسز محفوظ ہوتے ہیں اور جب کوئی وزیر اعظم ان کے کنٹرول سے باہر ہونے کی کوشش کرتا ہے تو ان کیسز کو شروع کروا کر وزیر اعظم کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ گزشتہ چند مہینوں کے دوران مختلف حکومتی معاملات پر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان میں دوریاں بڑھ چکی ہیں اور خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں جب کپتان کے خلاف کئی برسوں سے زیر التوا کیسز کھول دیے جائیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیسز وقتی طور پر اسی لیے دبا رکھے ہیں کہ جب ضرورت پڑے تو ان کا فیصلہ کروا کر اپنا مقصد حاصل کر لیا جائے۔ یاد رہے کہ سن 2013 سے سن 2018 کے دوران خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت کے وقت بطور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے صوبائی حکومت کے ملکیتی ہیلی کاپٹر کا بے دریغ استعمال کیا، جس پر ان کے خلاف نیب میں ریفرنس چل رہا ہے۔ نیب حکام کا کہنا ہے کہ یہ کیس تاحال برقرار ہے اور اس کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ قانونی ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے تو نیب سے کسی بھی وقت اس کیس کا فیصلہ کروا کر کپتان کو فارغ کروا سکتی ہے۔ عمران خان پر ایک اور اہم کیس تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ کیس سے متعلق ہے، جو کئی برس سے لٹکا ہوا ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر تحریک انصاف کے خلاف ممنوعہ فارن فنڈنگ ثابت ہو گئی تو نہ صرف عمران خان فارغ ہوں گے بلکہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے تمام سینیٹرز، ایم این ایز اور ایم پی ایز بھی فارغ ہو جائیں گے اور یوں تحریک انصاف حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کی ایک عدالت نے عمران خان کو ٹیرین وائٹ نامی لڑکی کا ناجائز باپ ڈکلیئر کر رکھا ہے، جو دراصل عمران خان کی گرل فرینڈ سیتا وائٹ کی بیٹی ہے۔ دوسری جانب عمران خان نے الیکشن لڑتے وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپنے اہل خانہ کا ذکر کرتے ہوئے ٹیرین وائٹ کا تذکرہ تک نہیں کیا۔ یوں عمران خان آئین پاکستان کے آرٹیکل 62-63 کے مطابق صادق اور امین نہ ہونے کی بنیاد پر اسمبلی رکنیت سے فارغ ہو سکتے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کپتان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کے بعد ملک کی سیاسی صورتحال میں واضح تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ مقتدر حلقوں نے میڈیا کو حکومت کی نااہلی دکھانے کی کھلی چھٹی دے دی ہے اور ماضی کے برعکس ان کی جانب سے اب ذرائع ابلاغ پر تحریک انصاف کا دفاع بھی نہیں کیا جا رہا۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے ہفتے اور مہینے کپتان کی سیاسی مشکلات میں مزید اضافہ کریں گے۔ واقفان حال کا کہنا ہے کہ لمحہ بلمحہ بدلتی سیاسی صورتحال سے لگتا ہے کہ کپتان کی حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ حالات یہی بتاتے ہیں کہ جو ہی اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف حکومت کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا تو عمران خان کے خلاف کسی بھی کیس کو بنیاد بنا کر انہیں بآسانی قانونی اور آئینی طریقے سے گھر بھجوا دیا جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔